أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم من همزه ونفثه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد فرض الله لكم صيام يومه وسننت لكم قيام ليله۔ میں آپ کو ایک پتے کی بات آج واضح کرنا چاہتا ہوں۔ آپ ان دو ایک قرآن کی آیت کو سامنے رکھیں اور جو میں نے حدیث پڑھی ہے اس کو سامنے رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، قرآن نے تو یہ کہا نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے، یہ وضاحت کرتا ہوں میں اس کی۔ اور دوسری جو حدیث میں نے پڑھی اس میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے آپ لوگوں پر رمضان کے دن کا روزہ فرض کیا ہے اور میں نے اس کی رات کا قیام جو ہے وہ سنت کے طور پہ تمہارے سامنے رکھا ہے اور تمہیں سکھایا ہے۔ میں جو بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ محبت جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، اس کا مظاہرہ یہ نہیں ہے، اس کا ثبوت یہ نہیں ہے کہ ہم دعوے کریں، بڑی خوبصورت نعتیں پڑھیں، لوگوں کے سامنے اس کا اظہار کریں کہ ہمیں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت محبت ہے۔ یہ کافی نہیں ہے۔ ایک مثال دوں میں آپ کو پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی نعت کہنے والے کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں کس نے سب سے پہلے شعر کہے ہیں؟ وہ جناب ابو طالب ہے۔ اس وقت جب قریش آئے ابو طالب کے پاس اور کہا کہ اپنے بھتیجے کو ہمارے حوالے کر دو اور ہم میں سے کوئی لے لو، کوئی نوجوان ہم دے دیتے ہیں، اس کو بیٹا بنا لو، تو ابو طالب بڑے ذہین دانا انسان تھے۔ انہوں نے کہا اچھا سودا تو مجھے میرے پاس لے آئے ہو کہ میں اپنا بیٹا تمہیں دے دوں، تم انہیں شہید کر دو اور تمہارا بیٹا میں لے اور اس کو پالتا رہوں۔ تم نے کیا عجیب بات کی ہے یہ۔ اور اس کے بعد پھر جب ان کی طرف سے اصرار بڑھا تو اس زمانے میں جناب ابو طالب نے یہ شعر کہے کہ کذبتم وبیت اللہ نبذی محمدن، اللہ کے گھر کی قسم ہے مجھے، تم جھوٹ بول رہے ہو کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیں گے، تم جو کچھ بھی انہیں تکلیف پہنچانا چاہو اب تمہیں کچھ نہیں کہیں گے۔ وَلَمَّا نُقَاتِلْ دُونَهُ وَنُسَارِعُ وَلَمَّا نُسَارِعُ دُونَهُ وَنُقَاتِلُ، اور ہم ان کے آگے پیچھے لڑیں گے نہیں۔ تم یہ جھوٹ اس خیال میں ہو، ہم ایسا نہیں کریں گے، ہم سارے ختم ہوں گے تو پھر تمہارا ہاتھ پہنچ سکتا ہو شاید، لیکن جب تک ہم موجود ہیں ایسا نہیں ہوگا۔ یہ ابو طالب کی شعر ہے۔ اس سے زیادہ خوبصورت اظہار محبت کا کیا ہوگا؟ اسی میں یہ بھی کہا کہ آپ کی صفات کیسی ہیں کہ وَأَبْيَضَ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سِبَالَ الْيَتَامَى عِصْمَةً لِلْأَرَامِلِ، کہ وہ سفید چہرے والا، تم کہتے ہو کہ میں تمہارے حوالے کر دوں ان کو، یستسقی الغمام بوجہی، کہ آپ کے چہرے کے طفیل تو بارش مانگی جاتی ہے۔ ثمال الیتاما، یتیموں کا رکھوالا بھی وہی،
عصمتاً للاراملی، اور بیوہ عورتوں کی عصمت کا محافظ بھی وہی، یتیموں کا خیال رکھنے والا بھی وہی۔ یہ خوبصورت نعت ہے۔ نعت اس سے اچھی کون کہے گا؟ اس میں یہاں تک بھی ہے کہ یلوز و بہل کہ وہ جو بنی ہاشم کے فقیر ہیں وہ آپ کی پناہ لیتے ہیں۔ وہ لوگ جب بھوکے ہوتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ میں آ جاتے ہیں، تو اللہ کے رسول ان سے یہ سلوک نہیں کرتے جیسے پناہ گزینے کے ساتھ ہوتا ہے کہ چلو جی آ گئے ہیں، چلو ان کو جگہ دے دو، یوں نہیں۔ وَهُمْ عِنْدَهُ فِي نِعْمَةٍ وَفَوَاضِلِ، وہ جو پناہ لینے والے آتے ہیں تو اللہ کے رسول ان پہ نعمتوں اور احسانوں کی بربار کر دیتے، بارش کر دیتے۔ اتنی خوبصورت نعت ہے ساری کی ساری، لیکن میں نہیں کچھ کہتا، بالکل صحیح حدیث میں کہ جب انتقال ہوا جناب ابو طالب کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور کہا کہ چچا اب آپ کا وقت قریب ہے۔ ویسے تو اصول یہی ہے نا، آپ نے بتایا ہوا ہے کہ موت کا آغاز جب ہوتا ہے، سکرات لگ جاتی ہے تو اس سے پہلے پہلے توبہ منظور ہوتی ہے۔ لیکن ابو طالب نے جو کچھ مسلمانوں کی مدد کی تھی، جیسے ساتھ دیا تھا، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے سلوک کیا تھا، تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ اب بھی کلمہ پڑھ لیں تو میں اللہ کے سامنے دلیل اس کو بنا کے اللہ سے میں درخواست کر لوں گا، اللہ کے سامنے میں بلکہ دلیلیں دوں گا کہ یہ میرا چچا ہے، ساری عمر تو اسلام کی مدد کرتا رہا ہے، تو انشاءاللہ اللہ بخش دے گا۔ لیکن وہاں شیطان کے چیلے بھی موجود تھے، ابو جہل بھی موجود تھا، تو اس نے وہی قومیت کا نعرہ بلند کیا کہ ابو طالب کیا آخر وقت میں اس کی بات مان لو گے اور اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دو گے؟ وہ باپ دادا کے دین کی بات جو ہے، دیکھیے قرآن نے بھی بتایا ہے کہ بہت سے لوگ اس لیے اسلام قبول نہیں کرتے کہ کہتے ہیں ہم نے اپنے ماں باپ کو جو جیسے کرتا دیکھا ہے وہی کریں گے۔ یہی حضرت ابراہیم کو جواب ملا تھا ان کے والد کی طرف سے، میں نے اپنے گھر والوں کو جیسے دیکھا ہے وہی کروں گا، تو کون ہے؟ تو اب یہ دیکھیے کہ یہ بات جو ہے ابو طالب کو جب کہی گئی تو انہوں نے پھر اعلان کر دیا کہ میں اپنے آباء و اجداد کے دین پہ ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے تشریف لے آئے، جناب ابو طالب کے فرزند ارجمند علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی موجود تھے، آخر تک بیٹھے تھے۔ اسی حالت میں ابو طالب کا انتقال ہو گیا، تو ان کے بیٹے نے، میں ایسی بات اپنی زبان سے اپنی طرف سے نہیں کہوں گا کبھی، لیکن یہ ان کے فرزند ہیں اور علی مرتضیٰ ہے، اللہ کے خاص بندوں میں سے بہت بڑے، اسد اللہ الغالب۔ تو انہوں نے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر سنائی، علماء بیٹھے ان سے پوچھیے لفظ کیا تھے؟ صحیح حدیث میں ہے کہ جناب ابو علی نے آ کے کہا، یا اس وقت ٹھیک کرو، جناب علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے یہ لفظ کہے، خبر اس طرح سنائی کہ اے اللہ کے رسول، ان امک الضال قد مات، آپ کا گمراہ چچا مر گیا ہے۔ ہم تو کبھی نہیں کہیں گے، یہ ان کا ادب ایسا ہے، ہمیں پتہ ہے یہ کہ وہ اسلام قبول نہیں کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش کے باوجود، لیکن ہم کیا، حضرت علی نے کہا ان امک الضال قد مات۔ مجھے بتائیے، محبت کا اظہار بھی دیکھیں، نعتیں بھی دیکھیں، شعر بھی دیکھیں، ان سے بہتر شعر کوئی نہیں کہہ سکتا اللہ کے رسول کی مدح میں اور آپ کی محبت، ایسے اشعار کہیں۔ تو اگر بھائی صرف دعووں سے، زبان سے بات کرنے سے ہوتی محبت، تو کون سی محبت ہے اصل محبت؟ وہی ہے کہ اگر اللہ کے رسول سے محبت ہے تو پھر کیوں ہے؟ اس لیے کہ آپ رحمت للعالمین ہیں، اس لیے کہ آپ وہ پیغام لے کے آئے ہیں کہ جو انسان کو کامیابیوں سے نواز دیتا ہے،
اور وہ پیغام کس کا ہے؟ اللہ کے رسول کو رحمت للعالمین کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ اللہ کے رسول کے ساتھ محبت وہی ہوگی جو نتیجہ ہو اللہ کے ساتھ محبت کا۔ جس کو اللہ سے محبت ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہستی جو ہم پہ بھیجی ہے یہ بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا احسان ہے، ایسی ہستی، ایسی رحمت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک لقب ہے نبی التوبہ، وہ نبی جو توبہ کا پیغام لایا۔ اور یہ اللہ کے رسول ہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جنہوں نے یہاں تک بتایا کہ اللہ تو ایسا توبہ قبول کرنے والا ہے کہ تم آسمانوں اور زمینوں کے برابر گناہ لے کے آؤ تو وہ اس سے زیادہ بخشش لے کے آ جاتا ہے۔ آپ نے توبہ طریق سکھایا، اور توبہ ہی تو سب سے خوبصورت راستہ ہے بچاؤ کا، بچنے کا تو راستہ یہی ہے۔ ورنہ ہم جیسے صحابہ تو خیر بڑے لوگ تھے، ہم جیسے تو گناہ گار لوگ کیسے بچ سکتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی طریقہ بتایا، اور جہاں تک وعدہ کر دیا اللہ کی طرف سے آئی یہ بات، تو آپ نے یہاں تک کہہ دیا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ جو گناہ سے توبہ کر دیتا ہے گویا اس کا گناہ تھا ہی نہیں سرے سے۔ یہ نہیں ہے کہ نامہ اعمال میں لکھا ہوا ہوگا اور آگے لکھا ہوگا کہ اللہ نے معاف کر دیا، نہیں، ہے ہی نہیں، تھا ہی نہیں۔ یہ فرمایا آپ نبی التوبہ۔ اب مجھے بتائیے کہ اس طرح کی ہستی، ایسی رحمت، ان کو ان کے ساتھ محبت ہو اور جس نے رحمت بنا کے بھیجا ہے اس سے محبت نہ ہو۔ اللہ کے رسول کو بھی ایسی کسی محبت پہ کوئی یقین نہیں ہے، ان کے نزدیک بھی ایسی محبت کی کوئی اہمیت نہیں ہے، حضرت علی کے نزدیک بھی ایسی محبت کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اگر ہے اس لیے ہے کہ اللہ نے آپ کو بھیج کے ہم پہ احسان کیا، احسان کرنے والا وہ ہے، اس سے محبت ہوگی، اور اس وجہ سے اللہ کے رسول سے ہوگی۔ آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک نام آپ نے سنا ہوگا، حضرت سالم مولا ابی حذیفہ۔ یہ ابو حذیفہ نے غلام تھا، خریدا تھا ان کو اور آزاد کر دیا تھا، سالم نام تھا ان کا۔ مکے میں منڈی لگتی تھی کیونکہ حج پہ لوگ آتے تھے تو وہاں ہر چیز بکتی، تجارت ہوتی تھی منڈی میں، ویسے بھی قریشی تاجر لوگ تھے تو ہر چیز کی منڈی تھی، تو وہاں غلاموں کی منڈی بھی لگتی تھی۔ تو ایک شخص بہت سارے غلام لایا مکہ میں بیچنے کے لیے، اس میں یہ ایک نوجوان تھا، کالا، وجود چھوٹا سا، دیکھنے میں اچھا نہیں لگتا، کمزور سا بھی اور کالا بھی۔ تو وہ بیچارہ غلام بیچنے کے لیے سارے اس کے بک گئے، اس کو کوئی خریدنے نہیں آ رہا تھا۔ تو وہ بڑا تنگ آ گیا، اس نے کہا کہ تو سالم تو کھڑا رہے جب تک تیرا کوئی گاہک نہیں آتا۔ تو تاریخ دانوں نے بتایا کہ جناب سالم جو ہیں وہ پورے 2 یا 3 دن اور 3 راتیں کھڑے رہے ایک ہی جگہ، کیونکہ وہ مالک کا حکم تھا، اسی طرح کھڑے رہے۔ ایک عورت تھی سبیتہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے جب دیکھا، خواتین میں دیکھیے سچی بات یہ ہے اللہ نے محبت اور شفقت رکھی ہے۔ ماں ہے نا عورت، بنیادی طور پہ اس کا فریضہ جو ہے وہ تو اولاد کو پالنا ہے نا، تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفقت رکھی ہے۔ تو انہوں نے دیکھا تو انہیں بڑا ترس آیا، انہوں نے کہا کہ میں اس کو خرید لیتی ہوں، خرید لیا۔ اور پھر انہی دنوں میں باہر گئے ہوئے تھے جناب ابو حذیفہ، وہ آئے تو اس خاتون نے کہا ابو حذیفہ سے جا کے، یہ بہت امیر آدمی تھے، بڑے تاجر تھے، ان سے کہا کہ یہ ہے وہ لڑکا جس کو کوئی خریدتا نہیں ہے، اور یہ اتنا فرما بردار ہے اپنے مالکوں کا کہ 3 دن اور رات کھڑا رہا ہے، بیٹھا تک نہیں ہے۔ جو کوئی آسان کام نہیں ہے یار، 3 راتیں اور 3 دن ایک ہی جگہ کھڑے رہنا، کافی بہت مشکل بات ہے۔ تو انہوں نے اس کو خرید لیا اور آزاد کر دیا سالم کو۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب اس کی قسمت تھی نا، تھا تو بیچارہ کالا بھدا سا، دیکھنے میں کوئی خوبصورت نہیں تھا، کوئی خریدنے کو تیار نہیں ہوتا تھا، لیکن اللہ نے قسمت منور کر دی تھی، وہ روشن کر دی تھی۔ یہ قسمت تھی کہ وہ مدینے آ گیا، اور مدینے میں آ کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا اور مسلمان ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب سالم کے لیے کہا کہ اللہ نے اس شخص کو جو دیکھنے میں ایسے ہی لگتا ہے، اس شخص کے دل کو اپنی محبت سے منور کر دیا ہے، بھر دیا ہے۔ یار دیکھنے میں اچھا لگے، اور اگر اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت نہیں ہے تو دھیلے کا نہیں ہے، کسی کام کا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول سے محبت نہیں ہے تو ایمان بھی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول سے سب دنیا سے بڑھ کے محبت نہیں ہے، اللہ کے بعد، اللہ سے سب سے زیادہ، پھر اللہ کے رسول سے۔ اگر سب سے زیادہ محبت نہیں ہے تو ایمان ہی نہیں ہے سرے سے۔ اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سعادت دے دی۔ انہوں نے، سالم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنا اور بالکل اخلاص کے ساتھ اسی طرح قرآن پڑھنے کی کوشش شروع کر دی جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، دل سے۔ بات تو دل کی ہوتی ہے ساری، وہاں ہوتی ہے خوبصورتی ساری۔ جب انہوں نے یہ شروع کر دیا تو پھر ہجرت ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بہت سے صحابہ آئے، ان میں حضرت عمر بھی تھے، حضرت عثمان بھی تھے، سالم بھی تھے۔ یہ بعد میں آیا اگرچہ، لیکن یہ بھی تھے۔ اور لوگوں نے دیکھا، مدینے کے لوگوں نے، کہ نماز پڑھانے کی بات آتی ہے تو عمر اور عثمان جیسے بزرگ ترین صحابہ، السابقون الاولون، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی اس طرح گزاری ہے کہ ان سے بڑا فدائی کوئی نہیں ہے۔ نہ جان کی پرواہ کی ہے، وہ بھی قربان کرنے کو تیار ہے، نہ مال کی پرواہ کی ہے، وہ بھی قربان کرنے کو تیار ہے۔ ان جیسا کون تھا؟ لیکن لوگوں نے، مدینہ والوں نے دیکھا کہ جب نماز پڑھانے کا وقت آتا ہے تو حضرت عمر بھی پیچھے کھڑے ہیں، حضرت عثمان بھی، اور سالم کو آگے کیا ہے کہ نماز آپ پڑھائیں۔ سالم کو آگے کیا ہے۔ بات کیا تھی؟ وہ دل اللہ کی محبت سے منور تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے منور تھا، اور آپ کی طرح قرآن پڑھنے کی کوشش تھی اور وہ کرتے تھے، پڑھتے تھے۔ سالم کا یہ انداز تھا۔ تو یہ جو ہے جناب سالم، یہ ایک دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اللہ سے محبت اور آپ اللہ کے رسول سے محبت جو ہے اس کا مقام کیا ہے، ان کی حیثیت کیا ہے، اور کتنا بڑا مرتبہ بنتا ہے۔ بلکہ میں آپ کو بتاؤں ایک بات، حیرت کی بات ہے، سنی ہوئی ہوگی لیکن آپ کو یاد کروا دیتا ہوں۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف سازش ہوئی اور ایک ایرانی مجوسی نے، ہماری بدقسمتی ہے کہ وہ ایران سے تھا، مجوسی تھا، اور اس نے جا کے رات کے اندھیرے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ وار کیا جب آپ نماز پڑھا رہے تھے، اور شہید ہو گئے حضرت عمر۔ اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے ایران میں اس ابو لولو، اس کا نام تھا ابو لولو فیروز، حضرت عمر کو شہید کرنے والا، اتنے بڑے امیر المومنین کو، اتنے بڑے محسن کو، اتنی بڑی دور تک فتوحات کو پہنچانے والا، اور یہی ان کو تکلیف تھی۔ حضرت عمر نے ایران کو ختم کر دیا، رومن بھی پیچھے چلے گئے بہت سارے۔ جو اصل علاقے تھے پہلے روم اور ایران کی سلطنتیں جو تھیں، یہی سب سے بڑی سلطنتیں تھیں دنیا کی اس وقت، سپر پاورز تھی، یہ ختم ہو گئی۔ اور رومن، ایران تو ویسے ختم ہو گیا، رومن بہت پیچھے، وہ اٹلی میں جا چھپے، یہ سارا علاقہ چھوڑ گئے۔ تو اتنا بڑی ہستی، ایسے بڑے حکمران، ان کو شہید کیا ہے، اور وہاں
اس کا بازار بنا رکھا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ عقل دے اور ہدایت دے ان سب کو. تو ابو لولو نے جب شہید کر دیا حضرت عمر کو تو صحابہ آئے اور کہا امیر المومنین اب آپ کی حالت، آپ نے تو وہ یہاں تک بھی ٹیسٹ ہوا تھا نا کہ جب آپ گھر گئے تو پیٹ چاک تھا، خون بہہ رہا تھا، تو آپ نے بیٹے سے کہا حضرت عبداللہ بن عمر سے کہ مجھے دودھ کا ایک پیالہ دو، میں دیکھتا ہوں کہ زخم کتنا گہرا ہے. جب وہ دودھ پیا تو وہ بھی اسی زخم سے باہر نکلنا شروع ہو گیا. تو انہوں نے کہا کہ اب میں نہیں بچ سکتا. ظاہر ہے بہت کاری زخم ہے یہ. تو لوگ آئے اور کہا امیر المومنین ساری عمر آپ نے جو فیصلے کیے ہیں اور جو آپ کی رائے ہوتی تھی ہمیشہ صحیح ترین اور کمال کی رائے ہوتی تھی، اب آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کے بعد ہم کس کو اپنا حکمران بنائیں، کس کو چنیں. یہ حضرت عمر سے پوچھا گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا کوئی جانشین خود نہیں بنایا تھا. اگر بنا چکے ہوتے تو پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی تھی. وہی طریقہ انہوں نے رکھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. آپ نے بھی کسی کا نام نہیں لیا. بہت سی باتوں سے اشارے ملتے ہیں کہ آپ کو پتہ تھا کہ مسلمان کس کو بنائیں گے، حضرت ابوبکر صدیق کو بنائیں گے. اس لیے کسی نے آ کے پوچھا کہ یا رسول اللہ میں آؤں اور آپ موجود نہ ہو تو میں کیا کروں؟ فرمایا کہ ابوبکر سے مل لینا، اس سے پوچھ لینا جو بات پوچھنی ہے. اشارات تو بہت سارے تھے، یہ ساری باتیں تھیں، لیکن آپ نے مقرر نہیں کیا کہ میرے بعد یہ ہوں گے. مسلمانوں نے چنا، اس لیے کہ قرآن یہی کہتا ہے امرہم شورا بینہم، عوامی انتخاب سے ہو. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا، جب زخمی ہوئے اور لوگ آئے تو آپ نے ایک جو بڑے بڑے اصحاب الرائے تھے جن کی طرف سب دیکھتے تھے اور ان کی رائے کو بہت اچھا سمجھتے تھے کہ یہ بڑے صاحب الرائے لوگ ہیں، اچھے بڑے بڑے صحابہ، ان سب کو اکٹھا کر کے کمیٹی بنا دی اور کہا کہ تم لوگ فیصلہ کر لینا. اور اس میں اپنے بیٹے کو شامل کیا، ساتھ ہی وصیت کر دی کہ میرا بیٹا اس میں شامل ہوگا کسی کا نام تجویز کرنے میں تاکہ مسلمانوں کو قبول ہو تو بیعت کر لیں اس کو. تو لیکن یہ اس کو چننا نہیں ہے، اس کو حکمران نہیں بنانا، کیونکہ آپ نہیں چاہتے تھے کہ کیسر و کسرا کا طریقہ پھر جہاں بھی رائج ہو جائے کہ باپ گیا تو اس کے بعد بیٹا بن گیا. اب یہ نہیں چاہتے تھے. تو یہ کمیٹی بنا دی اور مسلمانوں نے جب آ کے بات یہ کی تو اس وقت وہی کمیٹی بنانے والے حضرت عمر کہ جناب آپ لوگ چنیں، نام دیں اور جس کی طرف سے جو نام آئے، اور وہی ہوا بھی یہی. حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ میں امیدوار ہی نہیں ہوں سر سے، آپ لوگ میرے حوالے کر دیں. تو سب نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ جس کو چن لیں گے ہماری طرف سے آپ کو تفویض ہے یہ بات. تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ میرا ذاتی رجحان یہ تھا کہ حضرت علی کو بنایا جائے، لیکن میں نے جب مدینہ میں ہر گھر میں جا کے مشورہ کیا، مردوں سے بھی اور عورتوں سے بھی، چننے میں ان کا بھی اسی طرح ہاتھ ہے، خواتین کا بھی، ہر گھر سے مشورہ کیا تو اپنی رائے بدلنی پڑی اور کہا کہ مدینے والے لوگ تو پھر حضرت عثمان کو چاہتے ہیں، اس لیے انہوں نے پھر حضرت عثمان کا نام لیا. لیکن اس موقع پہ یہ کمیٹی بنی، حضرت عثمان ہوئے، لیکن اس موقع پہ حضرت عمر نے ایک بات اور کہی اور فرمایا کہ میں نے یہ کمیٹی بنا دی ہے، لوگ چنیں گے، لوگوں کے سامنے نام آئے گا اور پھر لوگ پسند کریں گے تو حکمران ہو جائیں گے. ان کی بیعت ہو گئی اگر تو حکمران ہو جائیں گے. بیعت ہونے سے ہی یہ پتہ چلتا ہے کہ لوگوں نے مان لیا ہے، شورا میں شامل ہو گئے، وہ بھی مشورے میں شامل ہو گئے. اور بیعت نہ ہو تو حکمران نہیں بن سکتا، اس لیے کہ پھر عام مسلمانوں کو مشورہ شریک ہی نہیں ہوتا اس میں. تو اس موقع پہ کہا کہ آج میں نے یہ کمیٹی بنا دی ہے، لیکن آج اگر ابو حذیفہ کا غلام، آزاد کردہ غلام سالم زندہ ہوتا تو میں اپنے بعد اسی کو حکمران بنا دیتا. آپ کو پتہ چلا ہے کہ دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا مقام کیا ہے. یہ حضرت عمر کی بات ہے کہ وہ اس کو بنا دیتا. ان کے نزدیک وہ اتنا صاف دل تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اللہ سے ایسی محبت تھی ان کو کہ وہ حضرت عمر کے خیال میں وہی مستحق تھے کہ پھر
وہ تجویز دے دیتے ان کے نام کی، اور حضرت عمر کی تجویز ہوتی تو صحابہ نے مان لینی تھی، وہ تو ویسے بھی آئے ہوئے تھے کہ بتائیں آپ کس کو بنائیں ہم۔ تو میں جو آپ کو بات بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیے جب اللہ کے رسول نے یہ کہا نا کہ اللہ نے تمہارے لیے رمضان کے دن کا روزہ فرض کیا ہے اور میں نے تمہارے لیے رات کا قیام سنت کے طور پہ تمہارے سامنے رکھا، سنت کے طور پہ۔ تو سنت جو ہے کیا ہوتی ہے؟ وہی کہ جس کو اللہ کے رسول پسند فرمائیں اور آپ اس پہ عمل کریں تو اس کا بھی تو وہی مقام ہے نا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو دن کا روزہ رکھے گا اس کے گناہ بھی معاف، اور جو رات کا قیام کرے گا سنت پہ عمل کرے گا اس کے بھی گناہ معاف۔ وہی نتیجہ ہے، وہی ہے، وہی ایک بات ہے۔ تو سنت کیا ہے؟ وہ کام جو ہم اس لیے کریں کہ اللہ کے رسول نے کیا ہے، اور اللہ کے رسول وہ کام جو کریں گے دنیا میں اس سے بڑھ کے اللہ کو کوئی پیارا نہیں لگے گا کام۔ اللہ کے رسول وہی کریں گے، وہی سنت بنائیں گے، نتیجہ جیسے ایک ہے کہ دن کے روزے سے بھی مغفرت اور رات کے قیام سے بھی مغفرت ہے، وہ سنت۔ تو سنت وہی ہے کہ جو اللہ کے رسول اللہ کی رضا کے لیے جسے سمجھتے ہیں کہ یہ اس کی رضا کا کام ہے اور آپ نے اس کو منتخب کیا ہے ہم کریں۔ بات کہاں آئی؟ اسی پہ آئی کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے اس کی رضا کو دیکھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی کام کو سنت بناتے تھے، وہی سنت ہوتا تھا۔ اور پھر میں آپ کو اور بات ایک بتاتا ہوں کہ سنت کا مقام کیا ہے۔ یہ جو رات کی عبادت کی سنت ہے اس کو چھوڑیے نہیں، جیسے حضرت کہہ رہے تھے مولانا عبدالرشید صاحب، یہ چھوڑیے نہیں، یہ پورا مہینہ آپ نے رمضان میں رات کا قیام کیا ہے اسی لیے ہے تاکہ عادت بن جائے، اس کو ترک نہ کریں۔ کوشش کریں کہ صبح جلدی اٹھ جایا کریں، 1 دگانا 2 دگانے، اگر پورے 4 دگانے پڑھ لیں یا توتر پڑھ لیں تو سبحان اللہ، لیکن اگر ایک بھی پڑھ لیں۔ ہارون رشید کی اہلیہ تھی زبیدہ، بڑی نیک خاتون تھی، یہی ہے جس نے وہ نہر کھدوائی تھی جس کا پانی اب بھی عرفات میں جو ہے وہ اس سے بھر کے حاجی پیتے ہیں، عین زبیدہ کہتے ہیں اس کو۔ اس نے کھدوائی تھی کہ مسلمانوں کے پاس وہاں پانی نہیں ہوتا اور زمزم دور ہوتا ہے، خاص طور پہ عرفات وغیرہ میں تو وہاں بڑا مسئلہ ہوتا ہے، تو عین زبیدہ جو ہے وہ ان کا تھا، ان کا کارنامہ تھا۔ یہ ان کا انتقال ہو گیا، یہ کام بڑا کیا تھا مسلمانوں کے فائدے کے لیے، انتقال ہو گیا۔ تو ہارون نے، ان کے خاوند نے خواب میں دیکھا زبیدہ کو اور کہا کہ بی بی کیا ہوا، کیا بنا، اللہ نے کیا سلوک کیا؟ تو زبیدہ نے جواب دیا کہ رات کے آخری حصے میں کم سے کم 1 دگانا ضرور پڑھتی تھی، اسی کی وجہ سے بخش دی گئی ہوں۔ یہ سنت ہے۔ اور اللہ نے کیا فرمایا ہے قرآن میں، اللہ نے جو بات کہی ہے وہ بہت عجیب بات ہے اور عظیم بات ہے۔ فرمایا کہ ان کنتم تحبون اللہ، قل، اے میرے رسول آپ کہہ دیجئے مسلمانوں سے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تو میری پیروی کرو، کیونکہ اللہ کی محبت میں کرنے کے سارے کام وہی تو ہیں جو میں نے کر کے دکھائے ہیں تمہیں، اسی نقشے قدم پہ چلو گے، دین وہی ہے۔ ہمارا تو یہ حال ہے، دعوے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کے کرتے ہیں اور دین میں اپنی باتیں کھڑی ہوئی ہیں، اللہ کے رسول کے سے سند ہی نہیں ملتی، اپنی باتیں ڈال ڈال کے شامل کی ہوئی ہیں ککوسلوں سے، اللہ بچائے۔ اس کے بارے میں تو وہ حدیث سامنے رکھنی چاہیے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا
کہ میرے سامنے آئیں گے لوگ اور میں ان کو پلانا چاہوں گا. ایک قوم آئے گی اور پلا رہا ہوں گا کوثر سے قیامت کے دن. اور ایک قوم آئے گی، بہت سارے لوگ ہوں گے، فرشتے آ کے کھڑے ہو جائیں، روک دیں گے ان کو. میں کہوں گا کہ میرے امت کے لوگ ہیں، وضو کرتے ہیں، اس کے وضو کے آثار ان کے چہرے سے نظر آ رہے ہیں، ان کو آنے دو. تو فرشتے کہیں گے اللہ کے رسول آپ کو نہیں معلوم آپ کے بعد انہوں نے کیا نئی نئی چیزیں گھر کے اسلام میں ڈال دی تھی. بدعت، بدعت سنت ہے اصل. دین وہی ہے جو اللہ کے رسول نے کر کے دکھایا، جس کا حکم اللہ نے دیا ہے قرآن میں، اس کو کر کے کس نے دکھایا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور جس طرح قرآن کے حکم کو آپ نے عمل کر کے دکھایا ہے وہی ہے دین. اگر کوئی اپنی مرضی سے کہتا ہے کہ نہیں قرآن کو یہ سمجھاؤں میں اور خود میں یوں کروں گا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح نہیں سکھایا، تو دین ہی نہیں ہے. وہ کوئی تعلق نہیں ہے اس کا اسلام سے، کوئی ایمان شیمان نہیں ہے اس کا، ہے ہی اللہ کے رسول کی. آپ کی طرح کرے کام. تو قرآن نے کہا کل ان کنتم تحبون اللہ، اے میرے رسول آپ کہہ دیجئے ان سب مسلمانوں سے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، تو میری پیروی کرو. یحببکم اللہ، یہ نہیں کہ تم اللہ سے محبت کرنے والے بن جاؤ گے، صرف یہ نہیں، اللہ تم سے محبت کرے گا، تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے. سنت پہ عمل کرنا یہ ہے، اسے سنت کہتے ہیں، اور یہ اس کا نتیجہ ہے. یہ نتیجہ اللہ دیکھیے، غور کر کے دیکھیں آپ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے اللہ کی طرف سے کہ ان کو بتا دیجئے کہ میری بھی پیروی کرو گے تو یہ نہیں کہ اللہ سے محبت کرنے والے بن جاؤ گے، صرف یہ نہیں، وہ تو ہے ہی. جو اللہ کے رسول کی پیروی کرتا ہے وہ اللہ سے محبت کرتا ہے تو پیروی کرتا ہے. یحببکم اللہ، تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے، وہ تم سے محبت کرے گا. دیکھا یہ مقام کتنا بڑا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہے تو اتباع کریں گے، اور اتباع کی تو اللہ کے محبوب بن جائے گا انسان. اللہ کا محبوب جو بن جائے اس سے بڑا کون ہوتا ہے؟ کوئی بڑا مرتبہ نہیں ہے اس سے. اور یہ کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے. بس یہ ایک خاص مختصر بات میں نے آپ کو بتانی تھی. مقصود یہی تھا کہ آپ جب سنت پہ عمل کرتے ہیں تو حقیقت میں اللہ اور اس کے رسول دونوں سے محبت کا اظہار یہی ہوتا ہے. اور اسی جذبے سے کیا کریں کہ یہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے کام، یہی اللہ کو پسند ہے، یہی دین ہے. اسی سے ہماری نجات بھی ہوگی، اسی سے ہمارے درجات بھی بلند ہوگی، اسی سے ہم جیت جائیں گے، اسی سے کامیابیاں ملیں گی. سنت جو ہے وہ حقیقت میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کے بعد وجود میں آتی ہے، اس پہ عمل تب آتا ہے. اور جب وہ کرتا ہے انسان تو اس سے بڑا کوئی نہیں ہوتا، پھر اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو یہ مقام عطا کرے، ہم سب کو اللہ یہ مقام عطا کرے. اور ہر سنت پہ جب عمل کریں، حتیٰ کہ آپ رمضان اس میں نماز میں رفع الیدین کریں یا آمین کریں تو دل کے اندر جذبہ یہی ہو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے. آپ نے کیا ہے اس لیے میں بھی یہی کروں گا، اس لیے کر رہا ہوں. بس نماز پڑھتے ہوئے بھی آپ نے کس طرح پڑھنی ہے؟ صلو کما رأیتمونی اصلی، اسی طرح بالکل پڑھو جیسے تم نے مجھے دیکھا ہے نماز پڑھتے. ہے وہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہی اصل دین ہے، وہی اصل شے ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سچا پیروکار بنا دے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. تو ہر سنت پہ عمل کرتے ہوئے آپ کے دل میں اللہ کے رسول سے محبت کا جذبہ وہ تازہ ہونا چاہیے، اس کا زور ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ دولت دے دے. اگر ہمارا سینہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت سے منور ہو جائے تو اس سے بڑی کوئی کامیابی نہیں، اس سے بڑی کوئی دولت نہیں. اللہ عطا کر دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ اکبر. اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اهدنا واغفر لنا وارحمنا. اللهم اجعلنا من متبعي رسولك وصل علیہ وآلہ وبارک وسلم. اے اللہ ہمیں اپنے رسول کا فرما بردار بنا دے، آپ کا اتباع کرنے والا بنا. اللہم انا نسألک حبک، اے اللہ ہم تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتے، وحب من یحبک، اور ان ہستیوں کی محبت جو تجھ سے محبت کرتے. اور ان میں کون ہے سب سے بڑے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ سے، محمد رسول اللہ سے بڑھ کے کسی نے محبت نہیں کی. بہت ہے محبت کرنے والے، سارے انبیاء نے کی ہے، لیکن جیسی محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے کی ہے وہ سب سے اونچی ہے، سب سے بڑی ہے. بھئی اسی کی تو وجہ ہے نا کہ لوگ حضرت آدم کے پاس جائیں گے، حضرت نوح کے پاس جائیں گے، حتیٰ کہ حضرت ابراہیم کے پاس آئیں گے، جن کے بارے میں اللہ نے کے اپنے رسول سے کہا ہے وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا. آپ بھی حضرت ابراہیم حنیف جو یکسو تھے اللہ کی محبت میں، ان کی پیروی کریں، ان کی اتباع کریں. ان کے پاس بھی آئیں گے تو سارے ایک ہی بات کہیں گے کہ نہیں، یہ شفاعت جو ہے اللہ کے سامنے جا کے وہی ہستی کر سکتی ہے جس کو اللہ کے ساتھ سب سے بڑھ کے محبت ہے اور جس کے ساتھ اللہ کو بہت محبت ہے، وہی ہستی کر سکتی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی انتہا یہ ہوگی، بہت بڑے مقام ہے شفاعت میں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے اور فرمایا کہ میں جا کے اللہ کے سامنے اس کی حمد کہوں گا، ثنا پڑھوں گا، اور وہ سب کچھ جو میں کرتا ہوں حمد اور ثنا میں کہتا ہوں وہ بھی کہوں گا. اور اس وقت میری محبت کو دیکھ کے اللہ اس وقت میرے دل میں اور بھی ڈال دے گا، وہ ثنا اسی وقت آئے گی، وہ بھی میں کہوں گا، وہ بھی پڑھوں گا، اس کا ذکر اس طرح بھی کروں گا جیسے اس وقت اللہ مجھے سب سجھائے گا کہ اس طرح کریں. یہ ہے محبت کی انتہا کہ جس کی ثنا ہو رہی ہے جس محبوب کی، وہ خود کہے کہ یوں کہیں آپ، اللہ کہے. اور پھر انتہا یہ ہے کہ وہ دروازہ کھٹکھٹائیں گے، سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اس دروازے میں پہنچے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جائے گی جنت پہ، سب سے زیادہ تعداد بھی نہیں کہ اللہ کے رسول کی امت کے لوگوں کی ہوگی باقیوں سے زیادہ، بلکہ انتہا یہاں تک ہے شفاعت کی. دیکھیں انسانوں سے کتنی محبت اور شفقت ہے اللہ کے رسول کے دل میں. یہاں تک ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول شفاعت پہ شفاعت کرتے رہیں گے. اے اللہ یہ فلاں فلاں جہنم میں پڑے ہیں، گناہ گار تو ہیں لیکن مومن تھے، اللہ ان کو چھوڑ دے. اللہ فرمائے گا جائیں آپ نکال دیں. اللہ کے رسول جائیں گے اور کہیں گے کہ اللہ کا حکم ہے، فرشتے جو ہے جہنم سے باہر نکال دیں گے ان کو. اور کرتے کرتے یہاں تک نوبت آئے گی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے یا اللہ بہت گناہ ہے اس کے، مگر ایمان تو تھا نا تھوڑا سا. جب تم پہ ایمان ہے تو ظاہر ہے کہ اس میں تیرے ساتھ اور میرے ساتھ محبت شامل ہے، اس کے بغیر تو ایمان ہی نہیں. وہ محبت موجود ہے. اللہ یہ جہنم میں کیوں چلیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا نکال لیں نکال لیں، یہاں تک کہ اللہ فرمائے گا اے میرے رسول جس کے دل میں رائی کے ایک دانے کے برابر ایمان ہے نا اس کو بھی نکلوا دے. آپ دیکھیے اللہ کے رسول اور اللہ کے ساتھ محبت کا جو ہے نتائج کیا ہے. بلکہ یہاں تک بھی ہوگا کہ رائی سے نصف بھی جس کے دل میں ہے اس کو بھی نکال دے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے
یہ ہے رحمت للعالمین، یہ ہوتی ہے رحمت و شفقت. کوئی ہستی ایسی نہیں ہے. ہمارے ماں باپ قیامت کے دن اس وقت تو قرآن بتا رہا ہے کہ بیٹا کہے گا کاش میرا باپ میری جگہ چلا جائے میں بچ جاؤں جہنم سے، اور ماں باپ کہیں گے میرا بیٹا کسی طرح چلا جائے اور میں بچ جاؤں جہنم سے. اور یہاں کیا عالم ہے کہ ادنا ترین بات بھی ہے جس میں ذرا سی ماں رائی کے دانے سے نصف بھی جس کے دل میں ہے تو اللہ کے رسول اس کے لیے بھی ہاتھ اٹھا کے کھڑے ہیں کہ اللہ بخش دے اس کو بھی جنت میں پہنچا دے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر سنت پہ عمل کرتے ہوئے ہمارے دل میں یہ محبت کا جذبات اللہ تازہ کر دے. اللہ کے رسول کے ساتھ محبت، اللہ کے ساتھ محبت، اور اللہ کے ساتھ وہی محبت ہے حقیقت میں کہ جو اللہ کے رسول کی پیروی سے آتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمارے سینوں کو منور کر دے اور ہمیں یہ مقام عطا کر دے کہ ہم صرف اللہ سے محبت کرنے والے نہیں بلکہ اللہ کے رسول کی پیروی کر کے اللہ کے محبوب بن جائیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اللہم سہل لنا امورنا کلہا، اللہم اجعلنا من الذین یحبونک ویحبون رسولک، اللہم اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. وصلی اللہ علی النبی محمد وآلہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کثیرا. آمین. لا الہ آمین. اللہ